دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا دعوت اسلامی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بلا کسی تاخیر کے پہنچتی رہے اور مزید ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بے چین ہے سنسار میں کیوں عالم اسلام، ہر صبح پریشان ہے تو حیران ہے ہر ایک شام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله الجبار العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز موقر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دانشوران اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہوا کہ اللہ تعالی نے ہم تمام لوگوں کو امت محمدیہ میں مبعوث فرمایا اور ہمیں کچھ دین کی نسبت سے آج کی اس پر محفل میں کچھ دین کی اور تاریخ آزادی وطن کی اور علماء کرام کی قربانی سے ہم تمام لوگوں کو منجمد ہونے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ نے توفیق مرحمت فرمائی۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے قلوب کے اندر اچھی باتیں اور تمام لوگوں کے ذہن میں اللہ اس بات کو ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے عزیز دوستو، ابتدائے آفرینشی سے خیر و شر کی کشمکش اور حق و باطل کی معرکہ آرائی جاری ہے۔ ہر دور میں معاندین حق پیدا ہوتے رہے، ہر زمانے میں مخالفین خیر نے شر انگیزی پھیلائی، ہر قوم و ملت میں کچھ ایسے ناقبت اندیش افراد جنم لیتے رہے جنہیں اشاعت حق اور غلبہ خیر سے پیدائشی دشمنی تھی، جنہوں نے احقاق باطل اور ابطال حق کو مقصد زیست اور سرمایہ حیات خیال کر رکھا تھا۔ صدائے حق کے خلاف آواز اٹھانا جن کا خاص شیوا بن چکا تھا، وابستگان حق کے مقابل معرکہ آرائی کرنا جن کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی، جو ہر امن پسند پودے کو زیر زمین دفن کرنے کے خوگر بن چکے تھے، اور جو لوگ سلو عاشقی کے ہر درخت کو اکھاڑ پھینکنے کے رسیا ہو چکے تھے۔ تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ اسلام نے ایسے سنگین اور پرآشوب دور میں آنکھیں کھولی کہ دیگر آسمانی مذاہب اپنی حقیقت کھو بیٹھے تھے۔ شر پسند عناصر کے ہاتھوں ان کا حقیقی چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ پوری دنیا وحشت و بربریت کی آمادگاہ بنی ہوئی تھی، حق تلفی و ناانصافی رواج پا چکی تھی، ظلم و استبداد برسر اقتدار تھا، انسانیت نے حیوانیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور انسان وحشی درندہ بن چکا تھا۔ ایسے پرفتن حالات میں اسلام کو ایک مکمل دستور زندگی اور جامع نظام حیات بنا کر بھیجا گیا۔ اسلام اخوت و محبت کا حیات آفری پیغام لے کر آیا۔ اسلام نے سسکتی اور دم توڑتی ہوئی انسانیت کو روح پرور جام عطا کیا۔
تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو اور کیا ہے، کبھی بے ادب نہ گزرا میرے پاس سے زمانہ۔ چنانچہ قرآن کریم کی زبان میں یہ اعلان ہوتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے لوگوں، اسلام کا سورج طلوع ہو چکا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب نکل چکا ہے۔ جس طرح سورج کے سامنے دنیا کی ساری روشنی ماند پڑ جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک اسی طرح اب اسلام کے علاوہ کوئی دین معتبر نہیں، اسلام کے علاوہ کسی مذہب کا اعتبار نہیں، اسلام کے علاوہ کسی دھرم کی گنجائش نہیں۔ شاعر کہتا ہے خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی راستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ اور عزیز دوستو، اللہ نے انبیاء کرام کے سلسلے کو منقطع کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کے قائم مقام ہوں گے۔ چنانچہ ہر زمانہ کے اندر فرعونی وقت آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قائم مقام، اس کے برخلاف علماء حق کا غلبہ نصیب فرمایا۔ دیکھیے تاریخ کی طرف، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ میں فرعون نمرود کی شکل میں آیا تو حق سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکل میں نمودار ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون کی شکل میں آیا تو حق سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکل میں نمودار ہوا۔ بالآخر کہہ لینے دیجئے کہ حجاج ابن یوسف فرعون کی شکل میں آیا تو حق سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آیا۔ اسی طریقے سے آخری قریب فرعون انگریزی شکلوں میں آیا، انگریزی فتنوں کی شکل میں آیا تو حق علماء دیوبند کی شکل اختیار کر لیا۔ میرے عزیز دوستو، علماء دیوبند وہ دیوبند ہے جنہیں تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ میں آخری بات کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند اس وقت مقام عمل میں آیا، اس وقت اس کی بنیاد پڑی کہ دہلی کی چاندنی چوک پر علماء کرام کی ایک جمع غفیر تھی، علماء کرام نے یہ میٹنگ کیا جو ہمارے برخلاف انگریزی فتنہ اس قدر برپا ہو چکا تھا۔ حجت الاسلام امام قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے فرمایا اے لوگو چلو میٹنگ کرو۔ اس میٹنگ کے درمیان ایک برا شخص تھا، وہ کہتا ہے اے حضرت صاحب، اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میٹنگ ہو اور ہم کافر کے مقابل آ کر لڑیں، کیا ہمارے پاس طاقت بھی نہیں، ہمارے پاس قوت بھی نہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں، ہم کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ چنانچہ حجت الاسلام امام قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کیا ہم غازیان بدر سے بھی کم ہیں؟ جبکہ غازیان بدر مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی اور کافروں کی تعداد کل 1000 افراد پر مشتمل تھی۔ میرے عزیز دوستو، حجت الاسلام کی یہ بات لوگوں کو اس قدر گنا لگی کہ تمام کے تمام لوگ اپنے سر پر کفن باندھ کر میدان کارزار کی طرف رونما ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے حجت الاسلام اس میں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ فوراً جہاد کا فتویٰ ایجاد کرتے ہیں، اور یہ خبر جو ہی بہار کی سرزمین پر مولانا ابو الحسن سجاد صاحب کی کان پر یہ آواز آتی ہے، وہ بہار کی سرزمین، وہ پٹنہ کی سرزمین پر یہ آوازیں بلند کرتے ہیں۔ تمام کے تمام بہار کے باشندگان وہاں جاتے ہیں اور اپنے علماء کرام کے نقش قدم پر چل کر اور ایک ساتھ ہو کر کچھ افراد ہندوؤں کے بھی، جس میں سے نام آتا ہے ڈاکٹر جواہر لال نہرو، اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کا بھی
میرے عزیز دوستو، بالآخر کہہ لینے دیجئے کہ علماء کرام نے جس طریقے سے اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں حصہ لیا، جس طریقے سے مسلمانوں نے خون پسینہ سے اس ہندوستان کو انگریزوں کی ظلمانہ سے ایجاد کیا، کسی اور کا کوئی اس میں حصہ نہیں۔ میرا عزیز دوستو، تاریخ آزادی ہند کے بارے میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب تحریک ریشمی رومال چلاتے ہیں، انگریز اس کو گرفتار کر اور اس کے پشت آخری کری پر اس قدر لوہا کے گرم کر اس کو آگ میں تپا کر حضرت مولانا شیخ الہند کی کمر کو تاپتا ہے اور بے شمار علماء کرام کو آگ میں لٹا کر اور بے شمار علماء کرام کو بوریوں میں بند کر، کوئی بھی تاریخ آپ کو فراموش نہیں کر سکتی کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور جو آج ملک پاکستان میں تبدیل ہو چکا ہے، وہاں تک کوئی بھی ایسا درخت باقی نہیں تھا جہاں پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکائی گئی ہو۔ میرا عزیز دوستو، بالآخر 15 محرم الحرام 1283 ہجری مطابق 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کا ایجاد ہوا۔ وہ تاریخ چھتہ مسجد میں اللہ کے برگزیدہ ولی حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے بنیاد ڈالی۔ پہلے طلبہ محمود جو دیوبندی کے رہنے والے تھے اور دوسرا شاگرد محمود، پہلا محمود دیوبندی، دوسرا محمود حسن۔ میرا عزیز دوستو، طلبہ کی ایک جمع غفیر مدینہ منورہ سے آتی ہے اور عارف باللہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کے پاس پہنچتی ہے اور جا کر عرض کرتی ہے، عارف باللہ آپ مجھے ذرا یہ تو بتلائیے کہ مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے اور میں کہاں حاصل کروں؟ عارف باللہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ تم دیوبند چلے جاؤ، ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان میں ایک قصبہ جنہیں دیوبند کے نام سے دنیا جانتی ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں ایک مدرسہ کی بنیاد ڈالنے والے ہیں، آپ وہاں جا کر علم سے فیضیاب ہوں۔ اسی طریقے سے طلبہ کی ایک جماعت وہاں آتی ہے اور پورے اچھی طریقے سے علم کی بھرپور کوشش کرنے لگتے ہیں اور تحصیل علم میں رونما ہو جاتے ہیں۔ میرا عزیز دوستو، وقت کی قلت دامنگیر ہے، اگر وقت ملتا تو انشاءاللہ بہت سارے تاریخ ہے، اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کرتا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔